باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو نسیم صاحب، سکندر صاحب، مشاہد صاحب کیفیت نماز کے بارے میں تھی۔ کیفیت کی پہلی جو دو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ بیٹا واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے، البتہ ان کی تاکید انتہائی زیادہ ہے، اس لیے ان کو بھی کیفیت میں سے انہوں نے حساب کر لیا۔ بہرحال ان دو مستحب چیزوں کے بعد آج جو واجبات نماز بتائیں گے آپ کو، البتہ اس کے ضمن میں ممکن ہے کچھ مستحبات کا بھی ذکر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اقامت کہنے کے بعد جو چیز آپ پر نماز کی واجب ہے وہ کیا ہے؟ قیام۔ بیٹا کیا واجب ہے؟ قیام۔ قیام کب واجب ہے؟ فرماتے جب نیت کرتے ہیں تو بھی قیام واجب ہے، جب تکبیرۃ الاحرام آپ کہتے ہیں تو بھی قیام واجب ہے، قرأت کرتے ہیں تو بھی جو کیا ہے وہ قیام واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اگر آپ سے سوال پوچھے کہ بھائی انہوں نے قیام کو نیت پر کیوں مقدم کیا؟ پہلے تو نیت واجب ہے نا، کہتے ہیں بھائی نیت میں بھی قیام شرط ہے، اس لیے انہوں نے پہلے جو کیا ہے قیام کو مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ قانون ہے کہ شرط ہمیشہ مشروط پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے قیام کو مقدم کیا ہے۔ اچھا ہو، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قیام جو ہے کیسے کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ میں لاٹھی اٹھا کے اس پہ یوں کھڑا ہوں، بیڈ کو میں جو ہے کیا ہے پکڑ کے اس کے سہارے پہ کھڑا ہوں، کیسے میں قیام کروں؟ فرماتے آپ قیام کریں مستقلاً، مستقلاً یعنی کسی چیز کا سہارا لیے بغیر۔ مجبوری اور بات ہوتی ہے، بغیر مجبوری کے اگر آپ جو ہے کیا ہے آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہے، آپ کو کسی چیز پر جو ہے کیا وہ ٹیک نہیں لگانی ہے، ٹھیک۔ اچھا تھوڑی بہت تو جب جماعت میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا لگتا ہے تو ہم اس کو ٹیک کہیں گے؟ کہتے ہیں ٹیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ٹیک والی چیز کو ہٹایا جائے تو آپ گر جائیں، اس کو ٹیک کہتے ہیں۔ کسی چیز کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا یہ ٹیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قیام نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں قیام نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ بالکل ہی قیام نہیں کر سکتا، دوسری مرتبہ یہ ہے کہ کچھ دیر کر سکتا ہے کچھ دیر نہیں کر سکتا۔ فرض کریں ایک رکعت میں وہ قیام کر سکتا ہے دوسرے میں نہیں کر سکتا، پر واجب ہے کہ وہ ایک رکعت میں تو قیام کرے پھر دوسری بیٹھ کر پڑھے، ٹھیک۔ اور اگر قیام کر سکتا ہے لیکن ٹیک کے ساتھ، بغیر ٹیک کے قیام نہیں کر سکتا، پلن سائیڈ میں کوئی ٹیبل وغیرہ رکھی ہو اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو تو یہ کھڑا ہو سکتا، پھر اس صورت میں ٹیک بھی لگانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھے گا اس طریقے سے کہ اس کا چہرہ، اس کا سینہ اور جسم کا اگلا حصہ قبلے کی طرف۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کہتے سو کر نماز پڑھے گا۔ کیسے سوئے گا؟ اس طریقے سے سوئے گا کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں، یعنی بالکل اپنی کمر پہ سیدھا سو جائے، ٹھیک ہے، پاؤں قبلے کی طرف کرے، ٹھیک۔ کیوں؟ جب بھی وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ، پیٹ، سینہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ اگر اس طریقے سے نہیں سو سکتا تو پھر سیدھے ہاتھ پہ سوئے، جیسے میت کو قبر میں لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھی طرف پر، یعنی اس کا جو سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کیا زمین والی طرف ہونا چاہیے اور الٹے طرف جو کیا ہے زمین سے اوپر ہونی چاہیے، ایسے کروٹ پاسی روس میں، ٹھیک۔ اگر اس طریقے سے نہیں سو سکتا تو پھر جو کیا ہے الٹے ہاتھ پہ سو جائے، ٹھیک ہے۔ جب سیدھے ہاتھ پہ سوئے گا تو اس کا سر جو ہے کیا ہے وہ شمال کی طرف ہوگا، پاؤں جنوب کی طرف، متھو تین سے کہنا، سر جو ہے اتر، ٹھیک ہے، اور پاؤں کس طرف ہوں گے؟ جنوب کی طرف یعنی دکھن، ٹھیک۔ جب وہ الٹی سائڈ پہ سوئے گا تو اس کا سر جنوب والی طرف ہوگا اور پاؤں جو ہے کیا ہے وہ شمال والی طرف ہوں گے۔ تو برابر اس طریقے سے پھر یہ شخص رکوع اور سجدہ کیسے کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور جھک بھی نہیں سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو سر کے ساتھ ایسے اشارہ کرے گا، سر کو تھوڑا جھکائے گا، پھر ذکر رکوع پڑے گا، پھر سر کو اونچا کرے گا گویا کہ سمع اللہ لمن حمدہ ہو گیا، پھر سجدے کے لیے سر کو جھکائے گا، ٹھیک۔
اور بیٹھ کر بھی اسی طریقے سے اشارہ کرے گا. اگر سو کر بھی سر کو ہلا سکتا ہے تو سر کو یوں جو کیا ہے وہ ہلاتا رہے گا. اور اگر یہ سر وغیرہ کو نہیں ہلا سکتا بھائی تو پھر اپنی جو کیا ہے آنکھوں کے ذریعے اشارہ کرے گا. جیسے ابھی مثلا یہ ٹھیک ہے سر کو تو نہیں ہلا رہا لیکن آنکھوں کو جو ہے وہ اوپر نیچے کر رہا ہے. قیام کے بعد دوسری چیز جو ہے جناب وہ واجب نیت. اب نیت تک اگر پہنچے تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ نیت میں بھائی اگر وہ کام واجب ہے تو واجب کا کہنا ہے, مستحب ہے تو مستحب کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نیت میں یہ قصد وجہ کرنا ضروری نہیں, یعنی نیت میں وہ عمل تو آپ کو معین کرنا ہے کہ کون سا عمل کر رہا ہوں. وجہ کا مطلب ہے استحباب و وجوب کا کہنا ضروری نہیں, فقط آپ قربتاً اللہ کہیں تو وہ آپ کی نیت ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم یجب القیام. بیٹا ثم کے ساتھ انہوں نے بحث کو شروع کیا ہے, یعنی کوئی ترتیب اور تراخی کی بات ہے مشاہد. ثم یعنی آذان اور اقامت کے بعد واجب ہے قیام کرنا. کب؟ حالت نیت, نیت کے وقت, تکبیر کے وقت اور قراءت کے وقت. وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْقِيَامَ. بیٹا قدمہ کا فاعل کون ہوگا؟ مصنف. بے تحقیق مصنف صاحب نے مقدم کیا ہے کس کو؟ قیام کو. کس پر؟ النیت و تکبیر, نیت پر اور تکبیر پر. ان القیام, انہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قیام کی طرف. جبکہ قیام لا یجب قبلہما, وہ نیت اور تکبیر سے پہلے تو واجب, اس وقت واجب ہے, نیت کے وقت قیام واجب ہے, نیت سے پہلے قیام واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں بھائی نہیں, گویا کہ دیکھیں جب نیت کرے گا تو اس وقت قیام ہوگا یا نہیں؟ قیام حاصل ہو چکا ہوگا, تو گویا کہ نیت سے پہلے اس نے قیام کر لیا ہے. اور مقدم کرنے کا ایک سبب یہ لکون القیام شرطا فیہما, بھائی قیام شرط ہے فیہما, نیت میں اور تکبیر میں. وہ شرط مقدم علی المشروط, اور شرط کیا ہوتی ہے بیٹا؟ مقدم ہوتی ہے مشروط پر. وقد اخرہ المصنف. بیٹا اخرہ کا فاعل کون ہوگا؟ مصنف. اخرہ کی مفعول کون ہے؟ یہ ضمیر. یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ قیام کی طرف. اور مصنف صاحب نے اس قیام کو مؤخر کیا ہے انہما, نیت اور تکبیر سے, کتاب ذکرہ میں اور کتاب دروس میں. کیوں؟ نظراً الی ذالک, نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف. کون سی بات بیٹا؟ یہ ذالک کا اشارہ یہ ہے لا یجب قبلہما, کہ بھائی یہ قیام نیت اور تکبیر سے پہلے تو واجب نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے پہلے نیت اور تکبیر کو بیان کیا ہے, اس کے بعد قیام کو بیان کیا ہے. وَلْيَتَمَحَّضْ جُزْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جناب, قیام کو بعد میں کیوں ذکر کیا ہے؟ لِيَتَمَحَّض, تاکہ معین ہو جائے. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ بھی ایک نماز کا جز ہے. اگر آپ نیت سے پہلے قیام کو کہہ دیں گے تو پھر تو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی نماز کا جز ہے یا نہیں. نیت کا بیان کی, تکبیر بیان کی, اس کے بعد انہوں نے قیام کو ذکر کیا لیتمحض, تاکہ خالص, تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ نماز کا جز ہے. وفی الالفیۃ اخرہ عن القراءۃ, اور کتاب الفیہ میں مصنف نے اخرہ, قیام کو مؤخر کیا ہے قراءت سے بھی. کیوں؟ لیجعلہ, تاکہ مصنف قیام کو قرار دے واجباً فی الثلاثۃ, کہ یہ بھائی تینوں میں واجب ہے, نیت میں بھی واجب ہے, تکبیر میں بھی واجب ہے, قراءت میں بھی واجب ہے. وَلِكُلٍّ وَجْهٌ, بھائی ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. یعنی نیت سے بھی مقدم کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شرط تھا, شرط مقدم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نیت اور تکبیر کے بعد اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ نماز کا خالص جز ہو جائے. اور تینوں کے بعد ذکر کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ تینوں میں جو کیا ہے واجب ہے. تو بہرحال جو بھی چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ کوئی بغیر علت اور بغیر سبب کے نہیں ہے. مستقلاً بالقیام, بیٹا بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قیام کی طرف. وہ آپ کا قیام کیا ہونا چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ غیر مستند الی شیء, کہ
کسی چیز پر ٹیک نہ لگائے، کون؟ نمازی. لو ازیل سنادو سقط، اگر وہ ٹیک ہٹائی جائے، سقط تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا؟ گر جائے گا. سقط کا فاعل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر. ہوا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ مصلی کی طرف. مال مکنت، بھائی یہ اس طریقے کا کھڑا ہونا جو ہے، غلام عباس کم تھے پوچھتے، ہاں مال مکنت بیٹا، نماز میں کھڑا ہونا اس وقت واجب ہے جب کھڑے ہونے کی آپ کو طاقت ہو تو نماز میں بغیر ٹیک کے کھڑا ہوگا. فَإِنْ أَجَزَ، اگر یہ شخص عاجز ہو گیا، ان الاستقلال فی الجمیع، کہ پوری نماز میں مستقل کھڑا ہو، بغیر ٹیک کے کھڑا ہو، پھر کیا کرے گا؟ ففی البعد، بھائی جتنا بغیر ٹیک کے کھڑا ہو سکتے وہ بغیر ٹیک کے کھڑا ہوگا، اور جب سہارے کی ضرورت ہوگی تو وہ کسی چیز کا سہارا لے لے گا. وہ یستند یعنی ٹیک لگائے گا، فیما اس مورد میں یا اس ٹائم، یعجز عن القیام، جب یہ کھڑے ہونے سے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے. فإن عجز عن الاستقلال اصلا، اگر کوئی شخص سیدھا سیدھا بغیر ٹیک کے نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو اعتمد علی شیء، تو یہ کسی چیز پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوگا. مثلا سائیڈ میں بیٹا ہے، بیٹا ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس پہ ہاتھ رکھ کے جناب یہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹیبل رکھ کے اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اعتمد تو یہ شخص ٹیک لگائے گا، علی شیء کسی چیز پر، مقدما علی القعود، در حالی کہ یہ ٹیک والے کھڑے ہونے کو مقدم کرے گا بیٹھنے پر. ایسے نہیں کہے کہ بس میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. وَيَجِبُ تَحْصِيلُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، پھر واجب ہے حاصل کرنا اس چیز کو جس پر یہ ٹیک لگائے. اگر لاٹھی کے ٹیک پہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے تو لاٹھی کہیں سے حاصل کرنا واجب ہے. ادھار پہ لے لے، کرائے پر لے لے، خرید لے، ٹھیک ہے. وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، اگرچہ اس ٹیک لگانے والی چیز کی اس کو جو کیا ہے مزدوری دینی پڑے، مال امکان، اگر مزدوری دینا ممکن ہے. فَإِنْ أَجَزَ عَنْهُ، اگر ایک شخص کھڑے ہونے سے عاجز ہے، نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وَلَوْ بِالْاعْتِمَاد، اگرچہ ٹیک لگائے پھر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، او قدر علیہ، یا نہیں بھائی ٹیک لگا کے کھڑا تو ہو سکتا ہے، ولیکن عجز عن تحصیل ہی، لیکن عاجز ہے ٹیک والی چیز حاصل کرنے سے، پھر کیا ہوگا؟ قعد، تو یہ نماز میں بیٹھ جائے گا مستقلاً. بیٹھنے میں بھائی دیکھیں اس طریقے سے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ مستقلاً یوں کر کے بیٹھے گا، ٹھیک ہے، کما مر جیسے گزر چکا. اگر بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہے تو، لیکن اگر بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتا تو وہ سہارے والی چیز حاصل کرے گا. مثلا 2 تکیوں پہ بیٹھ سکتا ہے تو 2 تکیے حاصل کرے، ٹھیک. فَإِنْ عَجَزَ، اگر بیٹھنے سے بھی عاجز ہے، اعتمد تو یہ کسی چیز پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا. فَإِنْ عَجَزَ، اگر ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو جناب غلام عباس نماز معاف نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو تھوڑی چوٹ لگ جائے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے، نہیں. ارتجع، تو یہ شخص سوئے گا، علی جانبہ الایمن، اپنے سیدھی طرف. بھائی یہاں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا سیدھا طرف کون سا ہے سکندر؟ یہ والا، ٹھیک ہے. جب سوئے گا تو یہ نیچے کرے گا اور اس کا سینہ منہ سب قبلے کی طرف ہوں گے. فَإِنْ عَجَزَ، اگر سیدھے طرف بھی نہیں لیٹ سکتا، فَعَلَى الْأَيْسَرِ، تو الٹے جو ہے کیا ہاتھ پر سو جائے گا. هذا هو الاقوى، یہی بات قوی ہے. وہ مختار ہو، اور اسی بات کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے. کہاں پر بیٹا انتخاب کیا ہے؟ فی کتبہ الثلاثہ، اپنے تینوں کتاب میں، دروس، بیان، ذکرہ. وَيُفْهَمُ مِنْهُ هُنَا، مصنف کی بات سے سمجھ میں آتا ہے لمحہ میں، التخیر، کہ بھئی سونے میں اختیار ہے. ابتدا میں آپ الٹے پہ سوئیں یا سیدھے پہ سوئیں. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اگر بیٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جناب، یہ سو جائے گا. بس سونے کے بارے میں کوئی قید نہیں لے گئے الٹے طرف کی یا سیدھے طرف کی. آپ یہاں پر ایک اور بھی اعتراض تو کر سکتے ہیں، بھائی قعد کا لفظ تو شہید اول کا ہے. فَإِنْ عَجَزَ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے آگے لکھا ہے کہ استلقا، بس آگے کوئی ایسر یا ایمن کی قید انہوں نے نہیں لگائی. وَيَجِبُ الْاِسْتِقْبَالُ، اور واجب ہے قبلے کی طرف منہ کرنا.
बेवजह ही, इसका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। हीन इज़न का मतलब क्या, सोते वक्त, जब सो के नमाज पढ़े तो इसका चेहरा किस तरफ होना चाहिए, किबले की तरफ। फ़इन अजज़ अनहुमा, भाई सीधे तरफ भी नहीं सो सकता, उल्टे तरफ भी नहीं सो सकता, इस्तल्का अला ज़हरी, तो ये अपनी कमर पर सो जाएगा, यानी सीधा होके सोएगा। वजअल, और ये करार देगा, बातिन कदमई है, अपने पाँव के अंदरून हिस्से को, तिरन के तलवे को, इलल किबलते, किबले की तरफ, व वजह, और ये अपना चेहरा भी किबले की तरफ करेगा। मुशाहिद साहब, आप कहते हैं जब ये सीधा सोएगा तो इसका तो चेहरा आसमान की तरफ होगा, किबले की तरफ तो नहीं होगा। कहते हैं बहस इस तरीके से सोए, लौ जलस कान मुस्तकबिलन, अगर इसको बिठाएं तो इसका चेहरा किबले की तरफ हो, किबले की पुश्त या किबले की तरफ साइड ना हो। कल मुहतज़िर, जैसे एहतजार वाले बंदे को सुलाते हैं, एहतजार वाला मतलब ज़हन में है, यानी वो बंदा जिसकी अभी सांस निकलने वाली होती है, तो वाजिब है कि हम उसको बिल्कुल सीधा करके किबले की तरफ पाँव करके लिटा दें। वल मुरादो बिल अज्ज़े फी हाज़िल मरातिब, कहते हैं आपने कहा कि अगर खड़े होने से आजिज हो तो बैठ जाए, बैठने से आजिज हो तो सो जाए। आजिज से मुराद क्या है, बिल्कुल बेबस हो या नहीं। अगर खड़ा होगा तो उस बेचारे को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, अगर बैठेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आजिज के दो मतलब हो सकते हैं, बिल्कुल बेबस होना या मुशक्कत होना। फरमाते हैं कि वल मुरादो बिल अज्ज़े, आजिज होने से मुराद यहाँ पर ये जो मरातिब हमने बताए, कौन से मरातिब, खड़े होने में भी आजिज के मरातिब थे, फिर बैठने में भी, फिर सोने में भी। हुसूल व मुशक्कतिन कसीरतिन, इस बंदे को ज्यादा तकलीफ होती है। ला ततहम्मलु आदतन, ठीक है, या यूं कि ला ततहम्मलु आदतन, ऐसी मुशक्कत जो आम तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाती। सवा, भाई कोई फर्क नहीं कि अगर ये खड़ा होगा तो नशअमिना ज्यादा तो मरद, इसके बीमारी में इजाफा हो जाएगा, या बीमारी में इजाफा नहीं होगा, हुदू से ही एक नई बीमारी लग जाएगी। और बुत बुर ही, या ये है कि अगर ये खड़ा नहीं होता तो 2 दिन में ठीक होता, अभी खड़ा होता है तो 4 दिन में ठीक होगा। बुत यानी देर से, ठीक है, बुर यानी ठीक होना, ये ठीक देर से होगा। और मुजर्रदुल मुशक्कतुल बालिगा, या नहीं भाई, न बीमारी बढ़ती है, न बीमारी वजूद में आती है, न ठीक होने में देर लगती है, सिर्फ एक इस बेचारे को तकलीफ ज्यादा होती है। लल अज्जुल कुल्ली, या अज्र से मुराद 100% बेबस होना नहीं है। वो यूं में ओले रुकू व सुजूद बिरास, अच्छा जब बैठ कर नमाज पढ़ेगा या सोकर नमाज पढ़ेगा तो रुकू कैसे करेगा, सर के साथ इशारा करेगा रुकू के वक्त। सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह। इस तरीके से सिर्फ सर को ऊंचा नीचा करेगा, बाकी जिस्म को अपनी जगह पे रखेगा। अलबत्ता भाई सर के साथ उस वक्त ये इशारा करेगा जब अजज़ अनहुमा, ये शख्स आजिज है खुद रुकू करने से और सजदे करने से। वो यजिब तकरीबुल जबहत इला मा यसिह सुजूद अलैह, अच्छा जब सजदा करे तो वाजिब है कि तवज्जो भाई करीब करे अपनी पेशानी उस चीज के साथ जिस पर सजदा सही, मसलन ये उठा के इधर सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, इस तरीके से कर ले, या नीचे से यूं टेक लगा के फर्ज करें कि इतना सा डब्बा रख ले, ठीक है, इस पे यूं सजदा कर ले। अगर ऐसे हो सकता है तो ऐसे करना पड़ेगा। भाई पहले तो क्या है, तकरीबुल जब पेशानी ले जाए, ठीक है, लमा यसिह सुजूद अलैह, उस चीज पर जिस पर सजदा सही होता है। अगर पेशानी नहीं ले जाता भाई तो उस चीज को ले आए, तकरीब हो उस चीज को ले आए इलैहा, पेशानी की तरफ। वल एतमादु बिहा, और ये शख्स जब पेशानी रखता है तो भाई पेशानी बड़ा नाम नहीं रखे, बाकी पूरा बोझ पेशानी का उस चीज पर दे दे। अलैहि, अलैहि की ज़मीर कहाँ जाएगी, सजदे का। वो वज़ बाकी मसाजिद मोतमिदन, बाकी दूसरे जो आज़ा हैं वो एतमाद का साथ रखे। तवज्जो, अगर यहाँ पर आप करना चाहते हैं सजदा तो हाथ आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, ये जगह इतनी बुलंद कर दें जहाँ आपको आसानी हो।
5 کلو والا ڈبہ رکھتے ہیں اس کے اوپر سجدہ رکھ کے ایسے سجدہ کریں. البتہ گھٹنے بھی اگر لگ سکتے ہیں زمین پہ تو گھٹنے بھی لگانے پڑیں گے, انگوٹھے بھی زمین پہ لگانے پڑیں گے. وہ بدون ہی بھائی, اور بغیر ٹیک کے پیشانی رکھے گا لو تعذر الاعتماد, اگر پیشانی کو زور کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. وهذه الاحکام آتیۃ فی جمیع المراتب السابقہ, بھائی یہ جو ہم نے احکام بتائے کون سے, سجدے والے, کہ یا پیشانی کو سجدے گاہ کے قریب لے جائے یا سجدے گاہ کو پیشانی کے قریب لے آئے, ٹھیک ہے, یہ تمام مراتب میں آتے ہیں. جب ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ہے, جب بیٹھتا ہے تو بھی اس صورت میں یہ ہے, جب سوتا ہے تو بھی اس صورت میں یہ ہے. وحیث یوم لہما برأسہ, جب یہ شخص اشارہ کرتا ہے بیٹا اپنے سر کے ساتھ, لہما رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے, تو پھر کیا کرے گا, کیسے اشارہ کرے گا, یزید السجود انخفاضا, رکوع کے وقت بھائی سر کو اتنا جھکائے گا, مثلا دیکھیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, ٹھیک, اور سجدے کے وقت یوں کر کے جھکائے گا, انخفاضا یعنی زیادہ جھکا ہوگا, بالامکان اگر جھکنا ممکن ہے. فإن عجز عن الإيماء به, اگر سر کو بھی نہیں ہلا سکتا, سر کے ساتھ بھی اشارہ نہیں کر سکتا, تو غمض عینیہ ہے لہما, تو یہ شخص اپنی آنکھیں بند کر لے گا لہما رکوع اور سجدے کے لیے. توجہ, سر کو بھی نہیں جھکا سکتا تو یوں کرے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اللہ اکبر, تو صرف آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرے گا. خوب کجا رفت مزیدن للسجود تغمیزن, آنکھیں بھی جب بند کر رہا ہے تو رکوع کے لیے کچھ کم بند کرے, سجدے کے لیے کچھ زیادہ بند کرے. یعنی رکوع میں یوں سمجھے آنکھیں تھوڑی کھلی ہوں تو کوئی حرج نہیں, سجدے میں فل بند کر دے. وہ فتحہما, اور یہ آنکھوں کو کھولے گا, فرماتے بالفتح, فتحہما کو فتح کے ساتھ پڑھو, یعنی یہ فعل ماضی ہے بیٹا, ٹھیک ہے, لرفعہما, جب رکوع سے اٹھتا ہے اور سجدے سے اٹھتا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا, اچھا یہ آنکھیں کھولنا اور بند کرنا اس بندے کے لیے جو دیکھتا ہو, کہتے نہیں اگر اندھا ہو نابینا ہو تو بھی اس کے لیے ہے کہ آنکھیں کھولے اور بند کرے. اب اگر ایک کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ بند ہیں, وہ کھلتی ہی نہیں, تو اس کی مجبوری ہے, پھر وہ دل ہی دل میں ذکر پڑے گا, زبان کے ساتھ ذکر پڑے گا. امکان الفتح, البتہ یہ آنکھیں اس وقت کھولنا ضروری ہے جب آنکھوں کا کھولنا ممکن ہو. قاصدن بالابدال, ٹھیک ہے, یہ قصد کرے گا کس کا, بدل کا, یعنی یہ جو میں آنکھ بند کر رہا ہوں یہ رکوع کے بدلے میں بند کر رہا ہوں, یہ جو آنکھ بند کر رہا ہوں یہ میں سجدے کے بدلے میں بند کر رہا ہوں. تلک الافعال, تلک الافعال یعنی وہ فعل رکوع اور فعل سجدہ. وإلا, بھائی اگر آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتا اور کھول سکتا, اجر الافعال علی قلبہ, تو یہ زبان کے ساتھ تو ذکر کرتا رہے, پڑھتا رہے, لیکن دل میں یہ اس کے ہو کہ یہ رکوع والا ذکر ہے, یہ سجدے والا ذکر ہے. کل واحد فی مال, ہر ایک کو اپنی جگہ پر ہی کرنا ہے. یعنی کیا, جیسے ہی قرأت بیٹا ختم ہوئی تو اب رکوع والا اشارہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, پھر جیسے رکوع سے آپ اٹھے تو اب آپ کو سجدے والا اشارہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نیت کر کے فوراً رکوع اور سجدے کا اشارہ کر دیں, یا آپ کہیں کہ سب کچھ پڑھ کے نماز کے آخر میں اشارہ کر دوں گا. نہیں, جہاں رکوع کی جگہ وہاں رکوع کا اشارہ ہوگا, جہاں سجدے کی جگہ وہاں سجدے کا اشارہ ہوگا. والاذکار علی لسانہ, دل میں تو اس فعل کی نیت کرتا رہے گا اور ذکر اپنی زبان کے ساتھ پڑھتا رہے گا. وَإِلَّا, دیکھیں نماز کی کتنی پابندی. وَإِلَّا یعنی اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتا, بول بھی نہیں سکتا, تو اخترہا, یہ اس ذکر کو اپنے دل میں لے آئے گا. بالبال, بال یعنی دل, اختر یعنی حاضر کرے گا, لے آئے گا. وَيَلْحَقُ الْبَدَلْ حُکْمَ الْمُبْدَلْ, بھائی بدل ملحق ہے مبدل کے حکم کے ساتھ. کیا مطلب, رکوع رکن ہے, یعنی اگر ایک رکعت میں آپ کے 2 رکوع ہو جائیں تو نماز باطل. رکن کے بڑھنے سے یا کم کرنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. تو رکوع کے بدلے میں جو آپ سر کا یا آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں, اگر وہ بھی ڈبل آپ کے اشارے ہو گئے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی.
کیونکہ آنکھ کا بند کرنا اور کھولنا یہ بھی جو ہے کیا رکن ہو جائے گا، اور رکن کا کم کرنا یا بڑھانا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو رکنیت رکن ہونے میں بدل کا حکم مبدل والا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ زیادتاً و نقصان مال قصد، اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں یا اسے کم کرتے ہیں نیت کے ساتھ۔ وکیل مطلق کا ایک قول ہے کہ بھائی قصد کے ساتھ بڑھائیں یا بغیر قصد کے، ہر حال میں یہ اپنے مبدل منہ والا حکم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رکن ہے تو یہ بھی رکن ہے، نتیجے میں پھر نماز باطل ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔